نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر۔ محترم حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ما من ایام افضل عند اللہ ولا العمل فيهن احب الى الله عز وجل من هذه الايام العشر۔ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے دن، سب سے زیادہ محبوب ترین دن جن کے اندر نیکیاں کی جائیں، وہ دن عشرہ ذی الحجہ کے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر ایک ایک نیکی کا ثواب 700 نیکیوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ملتا ہے۔ یعدل صیام کل یوم منہا کصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا کقیام لیلۃ القدر۔ اگر کوئی شخص اس مبارک دنوں کے اندر ایک روزہ رکھے گا، اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا، اور ایک رات میں شب بیداری کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، تو اس کو شب قدر کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ تو جس شخص نے ان 9 دنوں میں روزہ رکھا، وہ ایسا ہے جیسے 9 سال تک مسلسل روزے رکھے ہوں، اور جس شخص نے ان 9 راتوں میں اللہ کی عبادت کی، وہ ایسا ہے جیسے 9 سال تک اس کو ہر سال شب قدر مل گئی۔ کتنے مبارک ہیں وہ بندے، کتنے خوش قسمت ہیں وہ بندے جو کہ ان 9 دنوں کے اندر دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں اللہ جل شانہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یوم عرفہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یوم عرفہ کے اندر جتنے جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے، کسی دن اتنے جہنمیوں کو آزاد نہیں کیا جاتا۔ فما یرا یوم اکثر وعتیقا من النار من یوم عرفہ۔ یوم عرفہ میں جتنے جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے، کسی دن میں اتنے جہنمیوں کو آزاد نہیں کیا جاتا۔ شیطان پریشان ہو جاتا ہے، شیطان اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ بڑی محنت کر کے جو میں نے لوگوں سے گناہ کروائے تھے، حتیٰ کہ بڑے بڑے گناہ وہ سب بھی معاف ہو گئے آج۔ تو یوم عرفہ ایسا مبارک دن ہے جس دن کے حاجی حضرات میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ جل شانہ سے لو لگاتے ہیں، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور اللہ جل شانہ بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور بندوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، تو سارے بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسا مبارک دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالی سے یہ امید ہے کہ وہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ ایسا مبارک دن۔ اور پھر فرمایا اللہ جل شانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر دے کہ ایک ایک چیز بتلا کر گئے ہم کو۔ عیدین کی راتیں جو بڑی مبارک راتیں ہوتی ہیں، جن کو عام طور پر لوگ بازاروں میں گزار دیتے ہیں، جوتے اور موزے خریدنے میں ضائع کر دیتے ہیں، یہ عید کی رات بڑی مبارک رات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا لیلۃ العید لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ جو شخص عیدین کی راتوں کو زندہ رکھے گا تو جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے، اس کا دل نہیں مرے گا، یعنی اس کا دل اس وقت بھی زندہ رہے گا۔ تو عیدین کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرنا یہ بڑی فضیلت کے درجے کی چیز ہے۔ اور عید کے دن اللہ جل شانہ نے ہم کو یہ 2 حکم فرمائے، فصل لربک وانحر، ایک یہ کہ آپ نماز پڑھیے، ایک یہ کہ قربانی کیجیے۔
اسلام نے انسان کی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے خوشی منانے کی اجازت دی ہے کہ خوشی منائیے آپ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام 2 دن خوشیاں مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذان الیومان، یہ کیسے 2 دن ہیں جن میں تم خوشیاں مناتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، اسلام کے آنے سے پہلے بھی ہم ان 2 دنوں میں تہوار مناتے تھے، خوشی مناتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، ان 2 دنوں کے بدلے میں اللہ تعالی نے تمہیں دوسرے 2 دن عطا فرما دیے خوشی کے لیے، عید منانے کے لیے، تہوار منانے کے لیے، اور وہ عید الاضحیٰ ہے اور عید الفطر ہے۔ تو یہ خوشی کے دن مقرر فرما دیے اللہ جل شانہ نے، لیکن دوسرے لوگ یہاں خوشی منائی جاتی ہے، چھٹی کر دی جاتی ہے۔ ہم کو یہ بتایا گیا کہ آپ خوشی منا رہے ہو، آپ کو خوشی ہے تو ایک نماز اور پڑھو آ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 گانے شکر یہ واجب قرار دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر عید کی نماز ادا کرو، 2 گانے شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید منانے کا اور خوشی منانے کا طریقہ بھی ایسا بتلایا کہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ خوشی منانے کی بنیاد بھی ایسی چیز پر رکھی کہ آپ کو اللہ نے توفیق دی قربانی کرنے کی، لہٰذا آپ اس پر خوشی منائیے۔ آپ کو اللہ نے توفیق دی اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے کی، لہٰذا آپ اس پر خوشی منائیے۔ تو خوشی منانے کی بنیاد ہے اللہ کی اطاعت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے لیے خوشی کا دن وہ ہے جس دن کوئی گناہ صادر نہ ہو، یعنی آپ نے تعلیم دی ہم لوگوں کو کہ ہمیں خوشی اس بات پر منانا چاہیے کہ آج ہم سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوا۔ تو جس دن کوئی گناہ صادر نہ ہو وہ ایمان والے کے لیے عید کا دن ہونا چاہیے، خوشی کا دن ہونا چاہیے، اور عید کے دن تو کوئی گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ نے یہ عید کا دن ہمارے لیے رکھا، اس میں ایک حکم یہ فرمایا کہ عید کی نماز ادا کریں، اور ایک حکم یہ فرمایا کہ ہم قربانی کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا دن اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دن میں سب سے محبوب عمل قربانی ہے۔ ما من عمل ابن آدم احب الى اللہ عز وجل فی یوم النحر من احراق الدم، یوم النحر میں قربانی کے دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل قربانی ہے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، یعنی اس کی ہر چیز پر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہوئے قربانی نہ کریں، بلکہ اللہ کے لیے قربانی کریں اور خوش ہو کر قربانی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس قابل بنایا کہ ہم قربانی کر سکیں، اس لیے ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحِ فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس وسعت ہے، گنجائش ہے، استطاعت ہے، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ معلوم ہوا کہ خوشی منانے کا حق اس کو ہے جو اللہ کی اطاعت گزاری کر رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کو خوشی منانے کا حق نہیں۔ بہرحال یہ عید کے دن میں ایک کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے قربانی کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے دریافت کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی یادگار ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب ہے۔
صحابہ کرام کو اللہ جزائے خیر دے، ایک ایک بات پوچھ کر کے گئے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول، جن جانوروں میں اون ہوتا ہے بال نہیں ہوتا، تو اون کا روआ بال سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، اون میں بھی ہر روئے کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لینے والے ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، موٹے تگڑے جانوروں کو قربان کیا کرو، یہ پل صراط پر سواری کا کام دیں گے۔ تو اچھا سے اچھا جانور قربان کریں جو صحت مند ہو، تندرست ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، جن چیزوں کو شریعت نے عیب قرار دیا ہے ایسا کوئی عیب نہ ہو اس کے اندر، اچھا سے اچھا جانور قربان کریں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کے پاس قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ جس جذبے کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ قربانی کرو گے، یہ دل کا اخلاص یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے گا، اور اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے، اور اس پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ قربانی کی جائے، یہ نہیں کہ ہم قربانی کرنے کے بعد کہتے پھریں کہ صاحب اتنا قیمتی جانور، اتنا مہنگا جانور میں نے قربان کیا اور وہ ایسا تھا ویسا تھا، بلکہ اخلاص کے ساتھ قربانی کریں اللہ جل شانہ کے لیے۔ اور اچھا یہ ہے کہ جب جانور قربان کریں خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں تو زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ اس جانور کے ساتھ جو محبت ہو گئی ہم کو، پہلے اس کو مانوس کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے، پھر اس کو قربان کریں۔ وہ محبت کو قربان کرانا مقصود ہے، اصل مقصد ہے ہماری جو غیر اللہ سے محبت ہے، مخلوق سے محبت ہے، وہ قربان ہو جائے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ ہماری جو خواہش ہے وہ قربان ہو جائے۔ تو بہرحال اچھا یہ کہ خود ذبح کریں، اور ورنہ جس وقت جانور کو ذبح کیا جائے اس وقت آ کر جانور کے پاس کھڑے ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا فاطمہ قومی فاشہدی اضحیتک، اے فاطمہ آؤ اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ، فإنہ یغفر لک بأول قطرۃ من دمها کل ذنب، اس لیے کہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو اچھا یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے پاس آ کر کے کھڑے ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیجئے۔ یہ قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت مقبول ہے، اور پرانے زمانے میں پچھلی امتوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ جو قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی تھی اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا، بلکہ آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا ڈالتی تھی، یہ قربانی کے مقبول ہونے کی علامت تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے امت محمدیہ پر کہ وہ قربانی کا گوشت ہماری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اور پھر ہم کو اس کے کھانے کی بھی اجازت مل گئی کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت خود کھا سکتے ہیں، غریبوں کو کھلا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلا سکتے ہیں، جن کو چاہے کھلا سکتے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ عید کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصوموا فی هذه الايام، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، روزہ نہ رکھو ان 5 دنوں کے اندر، فإنها ایام اکل وشرب وبعال، یہ تو کھانے پینے اور مزے کے دن ہیں۔ تو بہرحال ان دنوں کے اندر آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، اور وہ ایک تو عید الفطر کا دن ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن اور ہیں، یہ آپ کے گوشت کھانے کے دن ہیں۔ تو ان دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھنا ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ کے بعد ایک دن تو عید الاضحیٰ کا ہے 10 تاریخ، اور 11 اور 12 تاریخ کو بھی مغرب سے پہلے پہلے قربانی جائز ہے، تو ظاہر ہے کہ قربانی کے دن ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایام تشریق کے اندر ہم کو خوشی منانے کا حکم فرمایا۔ ایام تشریق کیا ہے؟ وہ اس میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے 9 تاریخ کی صبح سے 9 ذی الحجہ کی فجر سے ہر نماز کے بعد
زور سے تکبیر تشریق پڑھی جائے گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق پڑھی جائے گی۔ 9 تاریخ کی فجر سے شروع ہوگی اور 13 تاریخ کی عصر تک جاری رہے گی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو یہ عید کا موقع عطا فرمایا، یہ خوشی کا موقع عطا فرمایا، یہ قربانی کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور یہ تو ایک مالی عبادت ہے قربانی، تو جو حضرات مالی عبادت نہیں کر سکتے وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ہم کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان فرما دیا ہمارے لیے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں، یضاعف العمل فیہن الی 700 ضعف، ان 10 دنوں کے اندر ایک ایک نیکی کا ثواب 700 نیکیوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ آپ ایک نماز پڑھیں گے آپ کو 700 نمازوں کا ثواب ملے گا، تو کتنے بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ آپ 1 درہم صدقہ کریں گے، 1 روپیہ صدقہ کریں گے، 1 پیسہ صدقہ کریں گے، 700 کے برابر آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن عشرہ ذی الحجہ کے ہیں، اور راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی رات شب قدر کی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔